بسم اللہ الرحمن الرحیم والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ اور پرندوں کو بھی، اور وہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کی طرف آ جاتے تھے۔ اور جب حضرت داؤد خداوند عالم کی تسبیح کرتے تھے تو وہ پرندے بھی ساتھ ان کے تسبیح کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کر دی اور انہیں حکمت عطا کی اور فصل الخطاب عطا کیا۔ فصل الخطاب کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات کہ جو فائنل فیصلہ کر دے، حق اور باطل کو جدا کر دے۔ اور یہ اشارہ ہے کہ حضرت داؤد جھگڑوں کے فیصلے کرنے کا علم رکھتے تھے، یعنی قاضی تھے۔ اور برادران اہل سنت کی روایات میں ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب صحابہ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو حضرت علی کو بلایا جاتا تھا، خلفاء یعنی اول خلفاء کے زمانے میں، تو مولا کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا اقضانا علی ابن ابی طالب، ہم سب سے زیادہ قضاوت کو جاننے والا، فیصلے کے علم کو جاننے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اور قضاوت کرنے کا علم کون؟ اس میں دو چیزیں چاہیے، ایک تو علم چاہیے اور ایک ڈیسیجن کی پاور بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے یہ بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا تو یہ ناراض، اس چکر میں صحیح طرح فیصلہ نہیں کر پاتے اور دونوں کو ناراض کر دیتے۔ ڈیسیجن پاور بھی تھی، اور ڈیسیجن جن بنیادوں پہ کیا جاتا ہے وہ علم بھی مولا کائنات کے پاس موجود تھا۔ اور اسی لیے آپ وہ سنتے رہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر اس معاملے میں علی نہ آ کر کرتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ صحابہ رسول میں بات بالکل معروف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو فصل الخطاب عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن گفتار۔ اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہوئے، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، یعنی داؤد گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا خوف نہ کریں، ہم دو فریق ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ حق پر مبنی ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روایات کے مطابق دو فرشتے بھیجے حضرت داؤد کی آزمائش کے لیے۔ اس قصے کے بارے میں روایات مختلف ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ جو انتہائی بدترین، یہاں تک کہ ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ آزمائش اس لیے ہوئی تھی کیونکہ حضرت نوح نے زنا کر دیا تھا، ایک شوہردار عورت کے ساتھ زنا کر دیا تھا۔ تو یہ بائبل میں قصہ موجود ہے، وہی تحریف شدہ۔ تو یہ جو شان نزول والی روایات اور احادیث ہیں، بعض دفعہ آپ ایک ہی آیت کے نیچے بہت ساری دیکھیں گے اور آپ شش و پنج میں پڑ جائیں گے۔ یہ شش و پنج کا مطلب ہوتا ہے شش فارسی میں کہتے ہیں 6 کو، اور پنج کہتے ہیں 5 کو۔ تو شش و پنج کا مطلب ہوتا ہے 5 ہے یا 6 ہے، 5 ہے یا 6 ہے، اس میں پڑ جائیں گے۔ تو اصل جو قرآن بات کرنا چاہتا ہے، میسج وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بعض روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں کہہ دیا، توبہ توبہ۔ اللہ کے نبی پاک ہے، قرآن نے صراحت کے ساتھ، جیسے اسی سورہ میں آ جائے گا، ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ تو کسی روایت کو پڑھ کر کہنا کہ یہ کیا کر دیا، بہت ساری روایات کو تو علماء نے بتایا ہے کہ ان کا نام ہی رکھا ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کیا کہ یہودی بہت سارے مسلمان ہوئے، ان کے علماء بھی مسلمان ہوئے، تو بہت سارے مسلمان، چونکہ اہل بیت کو تو وہ مقام نہیں دیا گیا کہ سب آ کے ان سے پوچھتے، تو پھر یہ جیسے کعب الاحبار ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور خلفاء کے زمانے میں اس کو بڑا احترام تھا، لوگ اس سے سوال پوچھتے تھے، اور حضرت ابوذر کا اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا۔
کہ تو یہودی کے بچے ہمیں اسلام سکھائے گا کہ جس نے واجبات ادا کر دی ہیں، اب وہ جتنے خزانوں کے ڈھیر لگا لے اللہ نہیں پوچھے گا، تو ہمیں اسلام سکھائے گا؟ ہم نے اسلام رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ اور اس زمانے میں لوگوں نے مال جمع کرنے شروع کر دیے تھے، ایک طبقہ بہت امیر ہو گیا، ایک طبقہ بہت غریب ہو گیا، مولا کائنات کو بھی اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر کا جھگڑا شام میں بھی امیر شام کے ساتھ یہی ہوا تھا، اور اسے کہا تھا یہ جو بھوکے فقیر ہیں ان کے چہروں سے جو گوشت غائب ہے وہ تمہارے چہروں پہ چڑھ گیا، ان کے چہروں پر جو چمک نہیں ہے وہ ساری تم نے چوری کر لی ہے ان کی۔ تو امیر شام نے حضرت عثمان کو خط لکھا، بھائی اس نے تو شام میں مجھے میرے ناک میں دم کر دیا، اس سے جان چھڑاؤ ابو ذر سے میں۔ تو پھر حضرت ابو ذر کو وہاں سے اونٹ پر سوار کر کے، وہ پالان کے بغیر اونٹ تھا، ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا، اور پھر یہ ایسا اللہ کا مجاہد تھا کہ مدینہ سے بھی نکال دیا گیا، مدینہ سے بھی ان کو نکالا گیا، اور پھر ربضہ میں یہ تنہائی کے عالم میں اس دنیا سے گئے تھے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اس قسم کی جو غلط روایات ہیں ان کو بہت زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں، اور بعض اوقات آپ خود اگر کوئی تفسیر لے کے بیٹھے ہوں گے پریشان ہو جائیں گے، یہ اتنی روایات ادھر یہ بالآخر کیا شان نزول ہے؟ تو جو قرآن کا میسج ہے وہ کلیئر ہے، باقی لوگوں نے بیچ میں جھوٹ بول دیے، خرابیاں ہو گئی، اس کی وجہ سے غلط چیزیں قرآن مجید کے شان نزول کی طرف منسوب کر دی گئی، اور اس وجہ سے پھر لوگ بعض اوقات الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ قرآن کی واضح آیات کے مطابق انبیاء کو اللہ نے چنا ہوا تھا، انبیاء کی حفاظت ہوتی تھی ایسے کاموں سے جو خلاف عصمت ہوتے ہیں، اور جو ظاہری طور پہ لگتے بھی ہیں ہمیں بعض آیات سے، وہ خلاف عصمت کام نہیں ہے، وہ سب کے سب تعویل قبول کر لیتے ہیں، ان کی تعویل کی جا سکتی ہے قرآن کی صریح آیات کے مقابلے میں۔ اور یہ فارمولہ بھی خود قرآن نے بتایا کہ اس کتاب کی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ متشابہ سے مراد ہے جس سے کچھ یعنی دوسرا تیسرا معنی بھی نکلتا ہو، تو محکم آیات کے سائے میں متشابہ کا معنی لیا جائے گا، جو محکمات کے مطابق معنی ہے وہ لیا جائے گا، جو محکمات سے ٹکراتا ہوا معنی ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ایک جملے سے چند معنی لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں فرشتے حضرت داؤد محراب میں عبادت فرما رہے تھے، اور یہ دونوں فرشتے اس طرح داخل ہوئے کہ حضرت داؤد نے کہا کہ یہ باہر سے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ اندر آ گئے اور اس ٹائم پر آ گئے۔ تو وہ تھوڑا سا جیسے ایک بندہ الرٹ ہوتا ہے، گھبرائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہمارا جھگڑا ہوا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بھی اسی فیصلے کرنے کی ایک بنیادی معیار کی طرف حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمانا تھا، اور وہ یہ ہوا کہ ایک جو تھا ان میں سے وہ بڑا زبردست بولنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ جو میرا دوست ہے، اس نے پہلے کام شروع کیا، یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس ہیں 99 بکریاں یا بھیڑیں اس کے پاس ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور اب یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے۔ اب اس کا ظاہر لگتا ہے کہ بڑی زیادتی ہے، 99 پہ راضی نہیں ہے، ایک بھی قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، اور یہ باتوں میں بھی بڑا مجھ سے تیز ہے اور دلیلیں بھی بڑی لے آتا ہے، اب آپ فیصلہ کریں۔ اب اس نے بات ایسے انداز میں کی کہ حضرت داؤد نے دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی کہا کہ یہ جو کاروباری شریک ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے پہ اسی طرح ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل صالح والے ہوں، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اور یہ جیسے ہی حضرت داؤد نے بات کی، فوراً ان کو خیال آ گیا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی، اور میں نے یہ دوسرے کی بات سنے بغیر پہلے ہی بات کر دی۔ تو جیسے یہ خیال آیا، فوراً دھڑام سے قرآن کہتا ہے کہ جھکے اللہ کی بارگاہ میں اور سجدے میں گر کے معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ ہم سب کے لیے کہ اگر ایک بندہ دوسرے کی بات کرتا ہے تو دوسرے کی بات سننے سے پہلے رائے قائم کرنا، یہ اللہ کے نبی کو خدا نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا۔ جتنا بھی کوئی قریبی ہو، جتنا بھی، اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بات ایک آگے کرتا ہے تو لگتا ہے مثلا ہو سکتا ہے میرا وہ جاننے والا جو کر رہا ہے بات تو لگتا ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو غلطی پر تھا، دوسری پارٹی جو تھی بیچاری وہ مظلوم تھی۔ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ڈیسیجنز کرنے میں دوسری طرف کی بات سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔